امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اگر ہم کسی کی امانت میں خیانت کریں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز عصر سے فارغ ہو کر تعقیبات میں مصروف تھے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کی، فرزند رسول، بعض عمرہ اور سلاطین ہمارے پاس اپنا مال بطور امانت رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ آپ کا خون صدا نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کی امانت میں خیانت کریں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم، اگر میرے ماں باپ علی کا قاتل ابن ملجم بھی میرے پاس امانت رکھے تو میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا اور اس کی امانت واپس کر دوں گا۔ اسی طرح امام زین العابدین سے بھی سوال کیا گیا کہ اگر ہم امانت میں خیانت کریں تو کیا ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے کہا، اگر میرے والد کو شہید کرنے والا بھی اپنی امانت رکھے تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ جھوٹ کے نقصانات، جھوٹی قسم کھانے کا انجام۔ بنی عباس کے ابتدائی دور میں 2 بھائی محمد بن عبداللہ بن امام حسن اور ابراہیم بن عبداللہ بن امام حسن نے غاصب حکومت کے خلاف خروج کیا اور شہید ہو گئے۔ ان کا بھائی یحییٰ بن عبداللہ گرفتاری کے خور سے دہلم کی طرف نکل آئے۔ یہ تینوں جو امام کے بیٹے ہیں، اس سے متعلق وائس آف معصومین پہ واقعات موجود ہیں ان کی زندگی کے۔ عبداللہ کی گرفتاری کے خوف سے یہ دہلم چلے گئے۔ دہلم کے لوگوں نے اس سید زادے کی شایع شان تعظیم اور توقیر کی اور پورے علاقے میں ان کا دائرہ اثر اور وسیع تر ہو گیا۔ مخبروں نے ہارون رشید کو اطلاع دی کہ اس علاقے میں سید یحییٰ بن عبداللہ بن امام حسن کا اثر روز بر روز وسیع ہوتا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو، لہٰذا خطرہ بننے سے پہلے اس کی سرکوبی کر دو۔ ہارون نے 50,000 کا لشکر فضل بن یحییٰ کی سرگردگی میں دہلم کی جانب روانہ کیا۔ جب یہ لشکر دہلم کے قریب پہنچا تو سید زادے نے کہا کہ میں جنگ کر کے اس کے علاقے کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا اور میں جنگ کے بجائے مذاکرات کروں گا۔ آخر کار سید یحییٰ بن عبداللہ اور فضل بن یحییٰ کے درمیان مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے نتیجے میں طے پایا گیا اگر ہارون امان نامہ لکھ دے جس میں علماء اور فقہاء اور بزرگان بنی ہاشم کی گواہی موجود ہو تو سید یحییٰ اپنے آپ کو فضل بن یحییٰ کے سپرد کر دیں گے۔ چند دن کے بعد ہارون رشید کی طرف سے امان نامہ آیا اور اس کے ساتھ کچھ تحفے بھی تھے۔ امان نامے کے بعد سید یحییٰ نے اپنے آپ کو فضل بن یحییٰ کے حوالے کر دیا۔ ہارون نے سید یحییٰ کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا، لیکن بعد میں ہارون نے اپنے عہد کو توڑ کر یحییٰ بن عبداللہ کو زندان میں ڈال دیا۔ ہارون چاہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے سید یحییٰ کو قتل کر ڈالے، لیکن اسے کوئی معقول بہانہ نظر نہیں آیا۔ ایک دن نسل زبیر میں سے ایک شخص نے ہارون رشید کے پاس چغلی کھائی کہ سید یحییٰ زندان جانے سے قبل خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت خلافت لیتے تھے۔ ہارون کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے سید یحییٰ کو زندان سے نکالا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دی ہے۔ سید یحییٰ نے واقعے کی صحت سے انکار کیا تو ہارون رشید نے زبیر کو اس کے سامنے آنے کا حکم دیا اور زبیر نے ان کے سامنے اپنے الزامات دہرائے۔ سید یحییٰ نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو قسم اٹھائے۔ زبیری نے کہا کہ مجھے اس خدائے واحد کی قسم جس کے قبضے میں تمام کائنات ہے، میں سچا ہوں۔ سید یحییٰ نے فرمایا، نہیں، اس طرح سے قسم مت کھاؤ، کیونکہ جب کوئی شخص اس طرح کی قسم کھائے جس میں رب العزت کی تعریف ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو اس طرح قسم کھا کر اپنی سچائی بیان کر اور اپنی قسم اس طرح کھا، میں اللہ کی قوت اور نصرت سے اپنے آپ کو خارج کر کے اپنی قوت اور نصرت خدا کے حوالے کر کے کہتا ہوں کہ میرا بیان صدق پر مبنی ہے۔ قسم کے عجیب الفاظ سن کر زبیر پریشان ہوا اور کہنے لگا، یہ کیسی قسم ہے جو تم مجھ سے اٹھوانا چاہتے ہو؟ ہارون رشید نے زبیر سے کہا، اگر تو واقعی سچا ہے تو تجھے یہی قسم کھانا ہوگی۔ مجبوراً زبیر نے وہی قسم اٹھائی جو سید یحییٰ نے چاہتے تھے۔ ابھی قسم کھا کر وہ دربار سے باہر نکلا کہ اس کا پاؤں اس طرح پسلا کہ وہ سر کے بل زمین پر آیا اور اس کی سر پر شدید چوٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا۔ اس کے جنازے کو قبرستان میں لایا گیا اور قبر پر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی قبر پر ہونے میں نہ آئی۔ مجبور ہو کر اس کی قبر پر چھت بنائی گئی اور یوں اس نجس بدن زیر خاک ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔